بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عروج زوال۔ ناظرین، پچھلے دنوں استنبول کی گلیوں میں ایک جملہ لکھا ہوا نظر آنے لگا کہ 1453 ہی فساد کی جڑ ہے۔ 1453 سے ہی فساد شروع ہوا ہے۔ 1453 کیا ہے؟ اس کا اندازہ، اس کی اہمیت آپ یوں بھی لگائیں کہ پچھلے دنوں طیب اردگان نے سعودیہ کا دورہ کیا۔ وہاں پر ان کو جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا اور اس کمرے میں جس میں ٹھہرایا گیا اس کا نمبر بھی 1453 تھا۔ ناظرین، 1453 اصل میں سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مارکہ ہے کہ انہوں نے بشارت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام پورا کرنے کے لیے سر انجام دیا، یعنی کہ قسطنطنیہ کو انہوں نے استنبول بنا دیا۔ 29 مئی 1453 عیسوی کو سلطان محمد فاتح نے 20 سال کی عمر کے اندر اس عظیم شہر کو فتح کیا جس کو بڑے بڑے سورما فتح نہ کر پائے تھے۔ اس لیے آج تک ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ان کو اس بات کی درد اور تکلیف ہوتی ہے کہ سلطان محمد فاتح نے اس عظیم شہر کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا حصہ کیوں بنا دیا۔ اس لیے آج وہ چھپ کر رہ رہے ہیں اور گلیوں میں لکھتے پھر رہے ہیں کہ جب سے قسطنطنیہ فتح ہوا ہے دنیا میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ لیکن ادھر سعودیہ حکومت نے طیب اردگان کے اعزاز میں اور مسلمانوں کی عظیم ہیرو کی یاد میں ان کو اس کمرے میں ٹھہرایا جس کا نمبر ہی 1453 تھا۔ ناظرین، 20 سالہ سلطان محمد فاتح کو کہا گیا کہ آپ نوجوان ہیں، ملک کی حالات بہت خراب ہے، آپ ملک کی حالات کی طرف توجہ کیجیے۔ تو سلطان نے کہا قسطنطنیہ کا نقشہ لاؤ، میں کب تک اپنے ملک کے حالات دیکھتا رہوں؟ اسلامی حدود کیوں نہ بڑھاؤں میں؟ اسلامی سلطنت کی توسیع کیوں نہ کروں میں؟ تو انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے رخت سفر باندھا۔ جب وہ وہاں گئے، انہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تو اندر سے وہاں کے شہنشاہ نے خط لکھا کہ میں تمہارے مسلمانوں کو آنگاروں پر بٹھاؤں گا اور آگ کی ہنڈیوں پر بٹھاؤں گا۔ سلطان محمد فاتح نے اس کو خط لکھا کہ میں تمہارے محل میں موجود جو تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جو ان کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، ان مورتیوں کو جو بڑے بڑے تاج ہیں، ان تاجوں پر اپنے میں عام مسلمانوں کو بٹھاؤں گا۔ پھر سلطان محمد فاتح نے ایسا کر کے دکھایا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس محل میں موجود جو صدیوں پرانے بادشاہوں کے مجسمے تھے، ان کا جو تاج تھے، انہوں نے بیٹھنے کی جگہ بنائی جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے۔ آج بھی وہ استنبول کے مختلف پارکوں میں ان کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ پتھروں کے ٹکڑے رکھ کر ان کو بینچ بنایا گیا ہے۔ تو سلطان محمد فاتح نے اس وقت ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ غرور کا سر یوں نیچا کیا اور اسلام کی فوقیت یوں دلائی کہ جس پر انہوں نے فخر کیا تھا اور صدیوں فخر کرتے آ رہے تھے، سلطان محمد فاتح نے ان کو مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے رون کر رکھ دیا۔ سلطان محمد فاتح نے 53 سال عمر پائی۔ 20 سال سے لے کر 53 سال تک انہوں نے 19 ملکوں کے مختلف شہروں کو فتح کیا۔ جی ہاں، مگر ان کو جو شہرت نصیب ہوئی وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی وجہ سے نصیب ہوئی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ بہترین لشکر ہوگا اور جو اس لشکر کا سردار ہوگا وہ بہترین سردار ہوگا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سلطان محمد کا انتقال ہوا اس وقت 3 دن تک یورپ میں خوشی کا سما رہا اور وہ جشن مناتے رہے کہ شکر ہے ایسا بندہ اس دنیا سے چلا گیا جو ہمارے لیے بہت خطرناک تھا۔ ناظرین، فرانس کے مشہور مورخ جیے نے کہا کہ تمام کرسچنز پر، تمام عیسائیوں پر یہ لازم ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ دوسرا سلطان محمد فاتح مسلمانوں کی نسلوں میں پیدا نہ کرے، کہ اگر سلطان محمد فاتح دوبارہ پیدا ہوا، اس جیسا کوئی دوبارہ بندہ آیا تو ہمیں چھپنے کی، ہمیں رہنے کی اس دنیا پر جگہ نہیں ملے گی۔ وہ ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ ہمارے اسلاف تھے کہ جن کی ہیبت آج تک ان کے دلوں میں، غیروں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک آج ہم ہیں کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے اور ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمد فاتح، سلطان نور الدین زنگی، سلطان محمود غزنوی جیسے حکمران عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ بھی گھر بیٹھے آن لائن قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے